آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ مبارک مہینہ ہے، مبارک ساعتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اور جس سے رب راضی ہو گیا اس کے سارے کام بن گئے، اور جس سے رب راضی نہ ہوا تو وہ محروم ہو گیا، نامراد ہو گیا، اور جو ہے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس لیے مجھے بھی یہی کوشش کرنی چاہیے، آپ سب کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کی یاد میں گزرے۔ دوسری دو تین جو ہے وہ مسائل کی باتیں ہیں، آپ حضرات توجہ فرمائیں تو میں وہ باتیں عرض کروں گا کہ یہ ایام وہ چل رہے ہیں کہ جن ایام میں نوافل کے ذریعے سے، اسی طرح ذکر اللہ کے ذریعے سے، اسی طرح اللہ کی یاد کے ذریعے سے، اسی طرح صدقات خیرات کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہی میں ایک اہم مسئلہ صدقۃ الفطر کا ہے۔ ہمارے روزے کی اور یہ زکوٰۃ ہے ہمارے روزے کی، کہ چونکہ ہمارے روزے اس کیفیت کے نہیں ہیں کہ ان میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کوتاہیوں اور غلطیوں کے کفارے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک بہانہ یہ رکھا کہ ان کے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب کر دیا۔ اور یاد رکھیں یہ صدقۃ الفطر جو ہے ہر اس بندے کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ہر اس بندے کے اوپر کہ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار میں جس کے پاس رقم ہو، اس کے اوپر واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو اتنی مالیت کے جو ہے مالک تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ مال و دولت ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے مال میں سے جو ہے صدقۃ الفطر نکالے، لیکن ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 اجناس سے زیادہ تر ادا کیا گیا۔ یہ 4 اجناس آپ توجہ فرمائیں گے کہ یہ 4 اجناس کیا ہیں؟ نمبر 1 جنس جو ہے وہ کشمش کی ہے، کہ جو ہے کشمش کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر ادا کیا گیا۔ اور یہ کشمش کی جو مقدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3.5 صاع کشمش کی مقدار ہے، اور اسی طرح اس کی کھجور کی بھی، اور اسی طرح جو کی بھی، ان تینوں جو اجناس ہیں ان کی مقدار ایک ہی ہے۔ اور ایک چوتھی جو جنس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم کی، گیہوں جس کو کہتے ہیں، اس کی، اور یہ ہے 2.25 سیر۔ اس کو آج کل کیونکہ سیر وغیرہ کا جو سلسلہ ہے وہ تو اب کم ہی رہا، تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یعنی اگر آپ کشمش کے ذریعے سے جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک فرد کا جو ہے صدقۃ الفطر بنے گا کم از کم 1000 روپیہ، 995 یا 92 روپے جو ہے بنتے ہیں۔ تو احتیاطاً علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 1000 روپیہ جو ہے اس کا ادا کریں۔ اسی طرح جو کھجور ہے، اگر کوئی کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو پھر وہ ہے 750 روپیہ کے حساب سے دے۔ اگر کوئی جو کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے تو وہ 350 روپے کے حساب سے دے۔
نہیں، جو ہے اگر کوئی جو کے ذریعے سے دینا چاہے تو 100 روپے کے حساب سے، کیونکہ یہ 96 روپے بنتے ہیں تو احتیاطاً 100 روپیہ کا ادا کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ گیہوں کے ذریعے سے ادا کرنا چاہتا ہے صدقۃ الفطر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 50 روپیہ دے، بنتے تو 46 روپے کچھ پیسے ہیں، لیکن کم از کم احتیاطاً جو ہے 50 روپے کے حساب سے صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ یہ چاروں اجناس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو ہے ان کو متعین کیا کہ تاکہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ اس صدقۃ الفطر کو ادا کرے۔ ایک بندہ کافی مال جو ہے مقدار مال کا مالک ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اس سے اگر کوئی کم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے، اور اس سے بھی اگر کوئی کم حیثیت کا ہے تو وہ جو ہے جو کی حیثیت سے یعنی 100 روپے پر فرد جو ہے وہ ادا کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اتنا بھی نہیں ہے، اس کا بھی مالک نہیں ہے، تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم گیہوں کے حساب سے تو صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو صدقۃ الفطر گیہوں کے حساب سے اگر ادا کرنا ہے تو اس کے 50 روپے ایک آدمی کے بنیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ماں باپ ہیں ان کے ذمے لازم ہے کہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، ان کا بھی ادا کرنا یہ ماں باپ کے اوپر لازمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے کوئی بالغ آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کرے، اس لیے کہ یہ بالغ ہے، احکام کا جو ہے احکام کے اوپر ہے، احکام اس کے اوپر جو ہے عائد ہو چکے ہیں، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ اس طرح ادا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز یعنی مصلی میں آنے سے پہلے ادا کریں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنے غریبوں کو بھی تو اپنی عید کے اندر شامل کر لیا کرو، یعنی یہ غریب لوگوں کا، مسکین لوگوں کا، یتیم لوگوں کا، جن کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو اس مہمان نوازی کے اندر کنجوسی سے کام نہ لیا جائے، دل کھول کر جو ہے اس کے اندر جو ہے تعاون کرنا چاہیے، ان غریب، ان مسکین، ان یتیموں، ان بیواؤں کے گھر جو ہے یہ پہنچایا جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا، صدقات ادا کرنے کا صحیح حق تو یہ ہے کہ ہم خود چل کر ان غریبوں کے پاس، ان یتیموں کے پاس، ان بیواؤں کے پاس جا کر جو ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن کم از کم اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کوئی اگر ہمارے دروازے کے اوپر آ رہا ہے، کوئی ہمارے پاس جو ہے مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اپنا جو ہمارا فرض بنتا تھا کہ اس کو ہم دیتے، اس کے گھر جا کر، تو وہ اگر آ رہا ہے تو اس کو عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو ہے اس کو یہ حق دیا جائے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی بڑی غیرت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اگر جو ہے ہمارا ہاتھ اوپر ہے تو کبھی یہ ہاتھ نیچے بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت بھی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو یہ جو غریب، مسکین، یتیم، بیوہ یہ ذلیل نہیں ہیں، یہ بڑے عزت والے، بڑے اکرام والے، اور بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عزت نفس کو لے کر بھوکا پیٹ رکھ کر اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے جو ہے دست طلب دراز نہیں کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ آخر ان کے پاس کون زکوٰۃ پہنچائے گا؟ ان کے پاس کون صدقات پہنچائے گا؟ ان کی کفالت کون کرے گا؟ یہ ہمارا اور آپ کا ذمہ ہے۔ اگر ہم نے اس سے لاپرواہی برتی، اس سے غفلت سے کام لیا تو یقین مانے آخرت میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔
تو وہاں ہمارے قدم جو ہے نہیں ہٹ پائیں گے اللہ کی جو ہے بارگاہ سے. اس لیے ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے گرد و نواح میں اس کا جو ہے معائنہ کرنا ہے کہ کس کے گھر میں کتنا جو ہے، کون کس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کم از کم اس عید کے موقع پر ان لوگوں کے گھر تک ضرور جو ہے راشن پانی جو ہے، کچھ نہ کچھ، کسی کے گھر کپڑے جوتے، کسی کے بیچارے کے بچوں کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ جوتے ہیں، نہ جو ہے بچیوں کے سر پر دوپٹے ہیں. آخر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے پاس بھی جائیں. اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنا فضل دیا ہے، اپنے طرف سے خاص مال دیا ہے، تو ہم اس کا خاص طور پر اہتمام کریں.